سامعین، پروگرام یوتھ ٹائم میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس جو کہ بورڈ کے امتحانات سے فارغ ہیں اور ویسے بھی گرمی کی چھٹیاں ہیں اور ان چھٹیوں میں ہی رزلٹ آئے گا. اس کے بعد نیو ایڈمیشنز ہوں گے، نئے داخلے ہوں گے، تو کریئر کونسلنگ کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. اور ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹ موجود ہیں یہاں، کیونکہ ریڈیو پاکستان بھی اس سمر ویکیشن میں کرا رہا ہے انٹرنشپ، تو یہاں پر انٹرنشپ کر رہی ہیں ریچ. ان سے تھوڑی سی پہلے بھی بات کی اور ابھی ان سے بات کرتے ہیں. اس کے بعد پھر میں کریئر کونسلنگ پر بھی بات کروں گی کہ کیا سیکھنا چاہیے، کون سے سبجیکٹس لینے چاہیے. لیکن ان سے پوچھتے ہیں اریج سے کہ اریج بتائیے کہ آپ انگلش لٹریچر آپ کا شوق تھا، فیملی ہسٹری میں یہ سبجیکٹ ہے، یا وہ ایک ہمارے ملک کے اندر یہاں ہماری سوسائٹی میں ایک جو متھ بن چکی ہے کہ جو بڑی فرینچ اور امریکن سٹائل سے انگلش بول لیتا ہے اسی کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اسی کو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ زیرک یا پتہ نہیں کون سی باہر کی کسی یونیورسٹی سے مطلب اگر شارٹ کورس بھی کر لیا جائے لینگویج اور یونیورسٹی میں داخلہ نہ بھی لیا جائے تو بس انگلش اگر آ گئی ہے تو بس. حالانکہ وہ تو آپ کسی اوورسیز کسی بھی کنٹری میں جائیں، کوئی 10 سال گزاریں تو آپ کو وہاں کی لینگویج بڑی آپ ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. آپ کے کیس میں کیا تھا؟ میرے کیس میں پہلی دو باتیں ہیں. میرے والد صاحب کا تعلق جو ہے لٹریچر سے ہے. انہوں نے کم و بیش 30 سال جو ہے وہ لٹریچر پڑھایا. اور وہ پروفیسر ہے؟ جی پروفیسر ہے، پروفیسر حمید اصغر صاحب. ان کا یہ دیکھیں یہ ذرا نا یہ بھی میں بتاتی چلوں، ہائیجینس کا خیال رکھا ہوا ہے کہ منٹ جو ہے وہ اس میں لیمن بھی ہے. نہیں، اس میں صرف منٹ ہے. لیمن بھی ہونا چاہیے، لیمن سیزن ہے. میرے والد صاحب کا تعلق جو ہے وہ چونکہ لٹریچر سے تھا، تعلیم سے تھا، اور انہوں نے اپنے ابھی وہ ریٹائرڈ ہے؟ ابھی ریٹائرڈ ہے. اچھا. اپنے تعلیمی کریئر میں جو ہے وہ انہوں نے بہت سارے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا. تو وہ جو ان کا احساس تھا اور ان کا جو ہمارے اوپر ایک شفقت تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھائی کی طرف مائل رہی اور مجھے کتابوں سے ایک طرح کا عشق ہو. یعنی فورس نہیں تھا کہ آپ نے انگلش لٹریچر ہی وہ کرنا ہے. آپ کی مدر وہ بھی ایجوکیشن سے وابستہ ہے یا وہ ہاؤس وائف ہیں؟ میری مدر ہاؤس وائف ہیں لیکن بہت اچھی ریڈر ہیں، بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں. تو اور باقی جو آپ کے سبلنگس ہیں وہ بھی انگلش لٹریچر ہی؟ جی، میرے بھائی کا تعلق بھی انگلش لٹریچر سے ہے. تو وہ گھر میں دیکھ دیکھ کے اور خود بھی ایک کتابوں سے ایک لگاؤ سا ہو گیا، اور بچپن سے ہی کتابیں پڑھنا، رسالے پڑھنا، اخبارات دیکھنا، تو وہ جو ہے نا ایک ماحول ہی ایسا ملا مجھے. اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ بھی کہہ سکتے ہیں جینس میں بھی ملا. جی، جینس میں بھی ملا، بالکل. یہ بات بالکل درست ہے. اور اس کے علاوہ مجھے جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا شاعری کے ساتھ بھی بہت زیادہ تعلق. تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ مجھے باقاعدہ بٹھا کے پڑھاتے تھے، مجھے اور میرے بھائی کو. مطلب ہم یعنی آپ کو جس طرح ہوتا ہے نا کہ والد اگر گورنمنٹ سروس میں ہوتے ہیں، ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے، تو وہ بچے جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ان کی وہ والی باؤنڈنگ نہیں ہوتی، وہ کہیں اور ٹیوشن پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں. نہیں، بالکل نہیں، ایسا بالکل نہیں. آپ کے والد نے خود؟ جی، ہمارے والد نے ہمیں خود پڑھایا. انہوں نے جو ہے ہمیں بٹھا کے، ایون ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے، اسکول گوئنگ ایج میں ہمیں بیٹھ کے وہ شیکسپیئر پڑھاتے تھے. زبردست. میں نے ہیملیٹ جو ہے وہ پہلی دفعہ میں نے 11ویں جماعت میں پڑھا تھا. تو وہ اس کی طرح اسی طرز پہ پھر ہم نکل چلے. اور پھر ہم نے باقاعدہ، پھر میرا چونکہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہو گیا تو میں نے انگلش لٹریچر جو ہے وہ ایز اے ڈگری میجر جو ہے وہ آپٹ کر لیا. تو انجوائے کر رہی ہیں آپ اس کو؟ بالکل انجوائے کر رہی ہوں. اور آپ کی کلاس میں باقی جو ہیں اسٹوڈنٹس، ان کی بھی فیملی ہسٹری تھی یا پیرنٹس کی اس طرح گرومنگ کے، جس طرح آپ کے کیس میں تو آپ کے والد ظاہر ہے پروفیسر تھے ٹیچنگ لائن میں، اور بہت زیادہ تر یہ بڑا ایک اسپیشل کیس ہے آپ کا. ورنہ عام طور پر بچے جو ہیں چونکہ ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں اور بچوں کی تربیت میں اور ان کی پڑھائی میں ماں کا انفلوئنس اور ٹائم زیادہ وہ ہوتا ہے انویسٹ. تو کوئی ایسے آپ کے کلاس میں دیگر جو اسٹوڈنٹس ہیں جن میں کسی کی مدر ٹیچنگ لائن میں ہو؟
بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی والدہ پڑھا رہی ہیں، جن کے والد صاحب پڑھا رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں لٹریچر سے تعلق ہونا اور آپ کے پیرنٹس کی جو فیلڈ ہوتی ہے وہ آپ کو انسپائر کر رہی ہوتی ہے کہ آپ بھی ان جیسے بنیں، بیکاز وی لک اپ ٹو آور پیرنٹس کہ ہم نے یہ سائیکی ہے کہ ہم جس طرح جیسے ہم بڑے ہو رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے کپڑے اور شوز ان کو وہ کرتے ہیں. بیٹیاں اکثر ماں کی شال لے کے نا، اور بیٹے جو ہوتے ہیں وہ کوٹ پہن لیا، ان کی جیکٹ اور شوز وہ اس طرح کرتے ہیں. اور وہ جس طرح میں بھی ایسے کیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے فادر کے ساتھ ان کی سیٹ ہوتی تھی آفس میں جا کے، تو میں کوشش کرتی تھی کہ ویسے ہی. اور یہ جو آئی سائٹ ویک ہوئی ہے نا، وہ آئی سائٹ اس لیے ویک ہوئی ہے کہ وہ نانی ماں کے گھر گرمیوں کی چھٹیوں میں، ہم تو وہ بچے ہیں جو گرمیوں کی چھٹی میں نانی کے گھر جایا کرتے تھے، لیکن آج کے جو الفا ہے، جین زی سے بھی آگے، وہ تو اپنے پلان خود ہی کرتے ہیں سمر ویکیشن کے کہ ہمیں کہاں جانا ہے. تو یہ بڑا اچھا آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور میں اپنے سامعین کو، خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس ہمیں سن رہے ہیں، میں ان سے یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا انٹرسٹ یا آپ کا شوق کیا ہے. آپ اپنی انر وائس کو سنیں، اور یہ مت دیکھیں کہ فیملی پریشر کیا ہے، یا بڑے بہن بھائی جو ہیں یا کزنس جو آپ کے ایج گروپ کے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا ہے، وہ اس کو دیکھیں. سب سے پہلے تو اپنا شوق، اپنی انر وائس جو ہے اس کو سنیں. پھر اس کے بعد اپنے والدین اور اپنے ٹیچرز کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کے سینئرز ہیں سبلنگ، ان سے بھی آپ مشاورت کر سکتے ہیں، کیونکہ پراسپیکٹس کوئی ایک کالج کی تو لی نہیں جاتی، مختلف کالجز میں اپلائی کیا جاتا ہے. اور جو آپ سبجیکٹ چوز کریں ابھی، اور ساتھ یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آگے آنے والے سالوں میں کس فیلڈ کی ڈیمانڈ ہے اور کس میں زیادہ اچھا شاندار جو کریئر ہے اس کا اسکوپ ہوگا. اس سب پہ بھی میں بات کروں گی. اور پروگرام جو ہے وہ اتنی اچھی گفتگو میں پتہ ہی نہیں چلا آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ کہاں گیا. اور سامعین، ابھی میں شامل کروں گی حامد علی کی آواز میں تجھ بن مورا، استاد حامد علی کی آواز میں. اور ہمارے پاس ایک کمرشل بھی ہے، اور پروگرام ختم ہونے میں پیچھے صرف 4 منٹ ہے.